بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ احباب ذی وقار، اسی طرح نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ شرائط نماز سے کیا مراد ہے؟ جن چیزوں کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہو اسے شرائط نماز کہتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا جاننا اور پایا جانا ضروری ہے اسے شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا معنی ہے پاکی حاصل کرنا۔ نماز پڑھنے کے لیے اب کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ نماز پڑھنی اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، کپڑے پاک ہیں، بدن ناپاک ہے، جس جگہ پر نماز پڑھنی وہ جگہ بھی پاک ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ کپڑے ناپاک ہیں، بدن پاک ہے، جگہ پاک ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے، لیکن جس جگہ ہم نے نماز ادا کرنی وہ جگہ ہی ناپاک ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ نماز پڑھنی اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا معنی ہے جسم کا وہ حصہ چھپانا جو فرض ہے۔ اب دیکھیں، مرد کا جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک آگے پیچھے سے چھپانا فرض ہے۔ نماز کے اندر بھی مرد کا ستر ہے اور نماز سے باہر بھی مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک آگے پیچھے سے چھپانا فرض ہے۔ اس ستر کو دیکھنا اور دکھانا دونوں حرام ہے۔ احباب ذی وقار، اور عورت کا ہاتھ، پاؤں، چہرے کے علاوہ سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کی چوتھی شرط ہے وقت۔ جو بھی نماز ہم نے ادا کرنی اس نماز کا وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، اب اس وقت کے اندر ہم ظہر کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت ہے اور اس وقت میں ہم عصر کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری جو عصر کی نماز ہے وہ نہیں ہوگی۔ وجہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا۔ احباب ذی وقار، اسی لیے نماز پڑھنے کے لیے ہم نے جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور نماز کی جو 5ویں شرط ہے وہ ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بعض حضرات زبان کے ساتھ نیت جب کرتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ احباب ذی وقار، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے، گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے والا، پڑھنے والی، اس کی یہ نیت ہے کہ گویا میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں اور ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہوں۔ اس کو رکعتوں کا بھی تعین ہے اور جو نماز پڑھ رہی ہے اس کا بھی اس کو علم ہے۔ احباب ذی وقار، یہ نیت درست ہے۔ اب دیکھیں، نماز کی پہلی شرط طہارت، بدن بھی پاک،
کپڑے بھی پاک، جس جگہ نماز پڑھنی وہ جگہ بھی پاک۔ نمبر 2 ستر عورت، مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک آگے پیچھے سے بدن کو چھپانا فرض ہے۔ اگر عورت ہے تو ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ سارا بدن اس کا ڈھانپا ہوا ہے، اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے۔ فجر کی نماز اگر ادا کر رہا ہے تو فجر کی نماز کا ہی وہ وقت ہے، اور اس کی نیت بھی ہے کہ میں فجر کی نماز، فجر کے 2 فرض ادا کرنے لگا ہوں۔ اب واضح وقت جب یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی، پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو نماز کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب واضح وقت ان نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے ان 5 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس کا ہر مرد عورت کو جاننا بھی اس کا بہت ضروری ہے۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔